اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی معزول احترام ہم مسلک سنی ساتھیوں، آج کی اس مدن میں نے قرآن کریم فرقان حمید کے دو مقامات سے کچھ آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. جس میں اللہ رب العالمین کے عظیم ارشادات موجود ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی کلام عظیمہ سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو بھی قرآن و حدیث سے ملے اللہ ہمیں اس کو محفوظ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیا بندہ مومن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لاؤ، حق کا اٹھاتے ہی اس طرح سے ایمان لاؤ جیسے مسلمان بننے کا حق ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. میری بارگاہ میں منتجب ہو جاؤ اور ہاتھ باندھ کر مجھ سے سیدھے راستے کی دعا کرو. بے شک. سبحان اللہ. کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہاں پہ بہت سارے تراجم موجود ہیں اور مترجم لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہر ایک نے یہی لکھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. لیکن ایک میرے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق ہے، جس نے اس کا ترجمہ سارے مترجموں سے علیحدہ سے کیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دکھانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ابھی سیدھے راستے کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر پھر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے کہ یہ رستہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے۔ دونوں رستوں دو ہی رستے ہیں، ایک رحمانی رستہ ہے، ایک شیطانی رستہ ہے، ایک اچھا رستہ ہے، ایک برا رستہ ہے، ایک مسلمانوں کا راستہ ہے، دوسرا بے ایمانوں کا راستہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، دو راستے ہیں اور وہ تیسرا راستہ نہیں ہے۔ تو وہ جگہ جو عشق رسول میں اتنا محو اور اتنا مستغرق تھا کہ اس کے ایک ایک لفظ میں عشق رسول اور رب مصطفیٰ پایا جاتا ہے۔ اس ہستی مقدسہ کا نام جس کو ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ہر معاملے میں ہر تقاضے کو پورا رکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ کی رضا یہی ہے کہ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، مجھ سے تیرا تعلق شروع ہو گیا، تو اب میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر ملتجی ہو جا میری بارگاہ میں، اور دست بستہ کھڑا ہو کر کے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا رستہ ہے جس پر میں چلوں تو میں تیری بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہوں؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کے یا اللہ مجھے بھی رستے پر چلا دے جس پر چل کر وہ تیری بارگاہ میں برگزیدہ اور مقبول اور تیرے نزدیکی بن گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ مجھے اس رستے سے محفوظ فرما دے جس رستے پر چلنے والے گمراہ ترین انسان بن گئے اور تیرے در سے وہ دور ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعائیہ کلمات سکھائے کہ تم لوگوں کو سے یہ مانگا کرو۔ نماز پڑھتے ہو، ہر نماز میں قیام، کسی نماز میں 4 رکعت، کسی میں 2 رکعت، کسی میں 3 رکعت، ان میں 3 4 2 مرتبہ آپ قیام کرتے ہو، اور حالت قیام میں جب کھڑے ہوتے ہو تو سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہو، تو یہی دعا، یہی التجا اللہ اس کو بار بار پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز میں سورۃ
سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اتنا ضروری ہے، لیکن یہ مسئلے کے طور پہ میں بات کر دوں، اس جگہ پہ اشغال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اکیلے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جب بندہ اکیلا نماز پڑھے تو اس کے لیے فاتحہ شریف کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، لیکن جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت سورہ فاتحہ شریف یا کوئی سورت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرأت الامام، امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، لیکن میں شک کے طور پر پیدا ہونے کے لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ کہتا اس پہ بے شمار دلائل احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ شریف پڑھنا ضروری ہے، اگر نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی الجھن والے مسئلے میں ڈال کے تو پھر بیان کریں گے، پھر اس کے دلائل بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔ تو آج چونکہ میرا مضمون کچھ اور ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو بے شمار مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے سیدھی راستہ پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے وہ اشکال ختم کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم، اسی کے ساتھ دعا کرو ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ تم نے انعام کیا ہے۔ پتہ چلا وہ انعام یافتہ لوگ پہلے سے موجود ہیں جن کے راستے پر چلنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ان میں صرف 4 ہستیاں بتائی گئی کہ ایک نبیوں کی جماعت ہے، ایک صدیقوں کی جماعت ہے، ایک شہیدوں کی جماعت ہے اور ایک میرے ولیوں کی۔ ان چاروں لوگوں کے نام انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں نے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور ولیوں پر انعام کیا۔ صالحین، تو صالحین نیک لوگ اللہ کے ولی کے کام پر، تو اللہ رب العالمین نے 4 لوگوں کا رستہ ہمیں بتا دیا۔ تو پتہ چلا کہ ان 4 لوگوں کے رستے کے علاوہ کوئی 5واں رستہ اختیار کرے گا تو وہ مردود راستہ ہوگا، وہ اچھا رستہ نہیں ہوگا، نہیں۔ تو ان 4 ہستیوں میں انتخاب کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کے کھاتے میں جانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا عمل صحابہ میں آیا، صحابہ میں ہی وہ لوگ ہیں جن کو صدیقین کہا گیا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کی تصدیق کی، ان کو اللہ کہتا ہے صدیقین۔ ان میں تمام صحابہ موجود ہیں۔ اب کبھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صرف یہاں پہ فرمان عالی شان نہیں ہے کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ صرف میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ اس فرمان پر تصدیق خود خدا نے فرما دی۔
کہ انعام یافتہ لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ وہ صدیقین، میرے مصطفیٰ کے صحابہ میں وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے طریقے پر چلو۔ اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ صحابہ کے طریقے، آج جو صحابہ کے نام پر جل جائے اور اس کو تکلیف پیدا ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ صراط مستقیم پہ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ میں نے آپ کو کوئی بات سمجھانی ہے، بالکل صحیح۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتا، صحابہ کون ہے بھائی؟ ہم تو بس ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ تو جن کا تعلق صدیقین سے نہیں ہوگا، انکاری ہو جائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بھی انکاری ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ کا حکم نہ آنے بتا تو وہ ان سے ہٹ کر اگر چلے گا تو وہ ان چاروں سے پانچویں رستے پر ہوگا جو کہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح شہداء، پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہر لمحے چاہتا ہے کہ شہداء کی یاد تازہ رہے اور جہاد کا جذبہ مسلمان کے اندر رہے۔ جس کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے وہ سمجھ لے کہ وہ صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ تو شہداء کی شہادتوں سے ہمیں درس ملا، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راہ پر قربان کی، تو اس سے ہمیں درس ملا کہ ہم نے بھی جہاد کو پس پشت نہیں ڈالنا، جہاد کا نام سن کر لرزنا نہیں ہے، جہاد کا نام سن کر دل میں خوشی پیدا کرنی ہے اور زبان پہ نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے، جو کہ آج سست روی کا معاملہ یہ چل رہا ہے۔ لوگ جہاد کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جہاد کے نام سے سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ جن کے ذہن میں مرنا ہوتا ہے وہ جہاد سے ڈرتا ہے، جہاد سے ڈرتا ہے، اور جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جینا ہے، سبحان اللہ، وہ جہاد سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی سے جہاد میں جہاد کا نام سن کر راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ملتی ہیں ان شہداء کے عملوں سے ملتی ہیں۔ دیکھیں قریب ترین ہمارے غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کہ سب لوگوں نے ان کو کہا، حتیٰ کہ قائد اعظم جیسی ہستی نے انگلینڈ سے آئے ان کی وکالت کے لیے اور آ کر کہا کہ علم الدین صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں نے نہیں مانا، میں نے نہیں مانا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا حضرت آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے اس جملے پر تمہاری وکالت کرنے سے میں بچ سکتا ہوں، رہائی مل سکتی ہے، جیل سے نکل سکتا ہوں، لیکن یہ جو جھوٹ ہے، یہ عمل کو ترک کرنا تجھے پتہ نہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کون سی مشکل بات ہے، یہ جملہ ہی ہے کہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم تو ایک جملہ کہتے ہو، میں اسی میں اپنی ساری زندگی سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہی تو ایک عمل ہے جس
پر مدینے والا کرم کرتا ہے روزانہ میرے پاس آ کر دیدار عطا کرتا ہے. یہ شہادت کا مزہ جس کو آگے نظر آ رہا ہو کہ شہادت کے بعد کیا ہونا ہے وہ جہاد سے پیچھے نہیں مڑتا. بس جہاد کسی مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ رہنا چاہیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم قرض لگاتے ہیں نا بالوں کو اور داڑھی کو, یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے حکم فرمایا کہ لگاؤ تاکہ تم جب دشمن کے سامنے جاؤ تو تم جوان نظر آؤ. تو حضرت جب ہم جنگ میں جائیں اس وقت تو یہ ٹھیک ہے تو آگے پیچھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم ہر وقت جہاد کی نیت میں رہو تو جائز ہے. ہر وقت تم یہی کہو کہ میں نے جہاد کرنے ہیں, کافروں کے ساتھ جہاد ہے, ہر وقت تیار رہو. تو پھر تم جوان ہو کر سامنے جاؤ تاکہ کافر تمہیں دیکھ کر لرزیں. مسلمان جوان ہیں, طاقتور ہیں. اللہ رب العالمین خیر یہ بھی باتیں اور طرف چلی جا رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر. شہداء کے بعد آ گیا صالحین کا معاملہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صالحین میں سے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ ان کا رستہ اگر اپناؤ گے تو تم میری بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ولی کامل نزدیک ترین ولیوں میں میرے شیخ طریقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت میاں شیر محمد شرف پوری علیہ السلام. اب توجہ کرنی ہے اس بات پہ. بظاہر کرامت جو ہوتی ہے اس میں سبب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سبب. اللہ کے ولی کا جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں درس ہوتا ہے. حضرت قبلہ جو تھے وہ ایک ایسے انداز میں کسی جگہ مقام پر کھڑے تھے تو آپ کا مرید صادق شکار کی نیت پہ نکلا. تو شکار کرنے کے لیے اس نے وہ بندوق وغیرہ یا گلے جو بھی اس وقت کا اولاد ہوگا وہ نکالا. تو سامنے بیٹھی ہوئی چڑیا کو یا کسی جانور کو نشانہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا. تو حضرت آگے کھڑے ہو کر فرمانے لگے اللہ کے بندے کیا کہنے لگے. چلا کہیں دور سے ہے. حضرت اس کو روک رہے. وہ وہاں سے بھاگا کہ یہاں تو حضرت ہے, اچھا چلے آگے جا کے کہیں کرتے ہیں. آگے جا کے پھر شکار کی نیت کی تو حضرت پھر آگے کرتا چلتا چلتا وہ شرف شریف میں پہنچ گیا. تو جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت فرمانے لگے کہ اللہ کے بندو, اللہ کی مخلوق کو صرف اپنی ذات کے لیے شکار کرنا اور ان کی جان کو ضائع کرنا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کا رب اپنی مخلوق سے پیار کتنا کرتا ہے. اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے درجے بلند کر دیے نا. یہ صالحین کے یہ عمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے درجے بلند ہو جاتے ہیں. آج ہم نے سمجھتے اس بات کو, ہم نے کہا یہ کون سا ایسا عمل ہے. یہاں پہ درس میں ہے کہ
اگر جانور کو تکلیف دینے پہ اللہ کا ولی اتنا پریشان ہے تو انسان کو تکلیف دینا کتنا ان کے سامنے نقصان دہ اور تکلیف زدہ ہوگا۔ آج ہم بندوں کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، اس کو کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ خوش ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں پیسے کر دیا اور اس میں جرات ہی نہیں تھی میرا جواب دے سکتا، کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس عمل کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں بزرگوں نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ یہ بزرگوں کے عمل سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ بزرگ کیا کرتی ہیں؟ بزرگ تو ہر ایک کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی تکلیف میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرو۔ حدیث پاک میں موجود ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس بندے سے پوچھے گا جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں میں کوئی بندہ بھوکا رات کو سو گیا، اس سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تو کھانے اپنے ٹیبل پہ سجا کر بڑے عظیم کھانے کھا کر رات کا ڈنر کرنے کے بعد اتنی نیند آرام سے سو گیا، تجھے خبر نہیں تھی کہ میرے گھر کے چوتھے گھر میں تو ایسے بچے ہیں جو بھوکے چھوڑے گئے۔ اللہ کے ولی کامل ہمیں یہ درس دیتے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کوئی عجیب سا رستہ نہیں ہے کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ رستہ تلاش کریں کہ بھی کون سا رستہ ہے، وہ کون سی گلی ہے، وہ کون سی ایسی سڑک ہے جس پر چلیں گے تو ہم سیدھا چلے جائیں گے۔ وہ یہی عمل ہے جن عملوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پر راضی ہو کر ان کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں داخل کر لیتا ہے۔ آج ہم نے کبھی نہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خود اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، محلے میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو کام کر کے آیا بیچارہ تو اس کا دن دیہڑی نہیں لگی اس کی، تو وہ شام کو بھوکا سو گیا اپنے بچوں کو لے کر، تو اس کی خبر کرنا یہ تمہارا عمل ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، سنیں غور سے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے آقا نے فرمایا، عائشہ جی آقا لبیک، سرکار نے فرمایا جب کھانا پکایا کرو تو شوربے کو 1-2 گلاس زیادہ پیالے ڈال کر پانی کے بڑھا لیا کرو۔ حضور کیا کہتے ہیں اتنا؟ سرکار نے فرمایا جب شوربہ بڑھ جائے، کھانا موجود ہو تو دائیں بائیں پوچھا کرو کس کے گھر میں نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ عمل ہے یہ، لیکن آج اس عمل کو ہم بہت عجیب سا سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا پوچھنا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے، اگر کوئی آ جائے سامنے گاڑی کے، کوئی ہاتھ کھلا دے، کوئی بندہ اس کو دیتا ہے کہ اس کو 4 گالیاں نکالتا ہے، کیونکہ ایسی ہے نا۔ اچھا خیر، وہ مانگنے والے بھی آج کل تو کاروباری ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مانگنے میں آر اور شرم ختم کر دے اور مانگنا اپنا روزگار بنا لے، اپنا وتیرہ بنا لے، یہ حدیث ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت دیا کرو، اس لیے کہ تم اس کے اس گناہ میں اس کو ثابت قدم رکھنے میں مدد کر رہے ہو۔ یہ جو بازاری لوگ ہیں
ان کی بات نہیں ہے. یہ تو کما 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 کے صبح سے لے کے شام تک کما کے تو جمع کر کے مر جاتی ہے. ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیسہ ان کے پاس ہے. ان لوگوں کا حال پوچھا کرو یہ دائیں بائیں کی بات کیوں کی گئی؟ 10 گھر دائیں بائیں آگے اور پیچھے 10 گھروں کا جو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا وہ یہی ہے کہ اپنے محلے میں دائیں بائیں لوگوں کو دیکھو کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا وہ بات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو جو گشت کر رہے تھے تو گشت کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے رونے کی، بچے رو رہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے. سنا، سننے کے بعد ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا سو جاؤ، کل قیامت کے دن عمر سے پوچھیں گے. ہم کبھی بھی عمر کو معاف نہیں کہ اس کی حکومت میں ہمارے بچے بھوکے سو رہے بلک رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 25 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، 25 لاکھ مربع میل کے فاتح، اور جن کا نام سننے کے بعد بڑے بڑے طاقتور بادشاہ لرز جاتے. وہ حضرت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عمر کا رب کو کیا جواب دو گے؟ دوڑے آدھی رات کے وقت جا کر بیت المال کا دروازے کھٹکھٹایا، دستک دی. بیت المال کے جو انچارج تھا وہ جاگ کر آئے. حضور حکم. آپ نے فرمایا جلدی کرو، مجھے کھانے کے لیے سامان دو، اور اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا. اس انچارج نے کہا حضور میں خادم ہوں، میں چھوڑ کے آتا ہوں، کہاں جانا ہے؟ آدھی رات کے وقت. فرمایا اللہ کو جواب عمر نے دینا ہے، تو نے نہیں دینا. سبحان اللہ. خوف یہ ہے ہمیں اس سے درس ملتا ہے. آج ہم اپنی مستیوں میں اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہو کر طرح طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور اپنے پاس آئے ہوئے پیسے کو عجیب قسم کے رسم و رواجوں میں تو خرچ کر رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں یہ جو پیسہ ملا ہے یہ کس لیے ملا. اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا کہ تم اپنے بچوں میں بیٹھ کر کھاؤ پیو، اور اس کے بعد میں نے جو تمہیں دیا ہے اس لیے بھی دیا ہے کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم میرے بندوں کا خیال کیسے کرتا ہے. آج بڑے بڑے مالا، بڑے بڑے رئیس ان چیزوں سے بے خبر ہے. وہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم جو کر رہے ہیں بس یہ کر رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں. اللہ کے بندو ہر ایک نے مرنا ہے. کیوں بھائی؟ مرنا ہے کہ نہیں؟ سب نے نہیں مرنا. خیال تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے. اور یاد رکھو یہ موت کی طلب یا موت کی یاد اندر سے ختم ہو جاتی ہے نا، اس وقت بندہ بے خبر ہو کر پھر گناہ کرتا ہے. جب تک موت یاد رہتی ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں دن میں کبک 3 مرتبہ یاد کرتی ہے. کتنی؟ کبھی تم نے بھی یاد کیا کہ میں نے باقی اس میں جانا ہے؟ اپنی موت کو جو بندہ یاد رکھتا ہے اس کے عمل پورے ہوتے ہی نہیں ہیں. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اچھے عمل کرتے ہیں، دیکھی جائے گی. یار اگر کسی کو کہہ دے نا کہ حضرت جی کوئی اچھا عمل کیا کرو، آپ سے مرنا ہے، اور دیکھی جائے گی. آدھی جوان آدمی ہے لیکن کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے. کیوں بھائی؟ ہر ایک نے مرنا ہے. مرنے کی خبر جس کے اندر رہے، یاد رہے مرنے کی، موت جس کو یاد رہے گی اس کا عمل ٹھیک رہے گا. جس کو موت یاد نہیں اس کا عمل بگڑ جاتا ہے.
کے اعمال غیر ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال برے ہوتے ہیں، اور یہ شیطان ان کو ورگلا کر اس طرف لگاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگو تو تمہیں یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے جتنے بھی صالحین برگزیدہ لوگ ہیں، ان کے قرب میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں موت کی یاد دلائیں گے کہ اللہ کے بندو تم نے مرنے ہیں، قبر میں یہ اعمال آئیں گے۔ آج بندے بڑے خوش ہیں، نماز پڑھ کے راضی ہو جاتی ہے، کیوں بھائی؟ جمعہ پڑھ لیا 8 دن کے بعد تو بلے بلے 8 دن پورے، 5 نمازیں پڑھ لی دیہڑی میں تو بندہ شام کو کہتا ہے میں تو فارغ نہیں۔ یہ نمازیں پڑھنے سے تم کیا سمجھتے ہو کہ صراط مستقیم تمہیں مل گیا؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وہی نماز ہے جو تمہیں یاد دلائے کہ میں نے اللہ کے بندوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، کیسے پورے کرنے۔ میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ وہ نبی کریم اللہ کملی والے آقا کی حدیث ہے نا، کملی والے آقا نے فرمایا ایک بندے سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن کہ میں مسجد کے بعد فلاں جگہ پر موجود تھا، رستے میں کھڑا تھا تو تو ملے بغیر ہی مجھے اللہ پوچھے گا، اللہ اس سے کیا سوال ہو رہا ہوگا؟ میں رستے میں کھڑا تھا تو نماز پڑھ کے نکلا تھا تو مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، کملی والے آقا کا فرمان ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رستے میں تو ہو اور میں تجھے ملوں گا؟ کیونکہ ہم بھول سکتے ہیں اللہ کیا ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اچھا فلاں دن نماز پڑھی تھی تو نے، اب ذرا توجہ کرنی ہے اس بات پہ جو میں کرنے لگا۔ فلاں دن تو نے نماز پڑھی تھی، ہاں یار مسجد سے نکلا تھا، آگے پتھر پڑا ہوا تھا، اس سے تیرا پاؤں ٹکرایا اور گرتا گرتا تو بچا، ہاں یار۔ فرمایا اللہ فرمائے گا اس پتھر کو اٹھا کر اس نیت سے سائڈ پہ رکھا تھا کہ کوئی اور اس کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ نہیں یا اللہ یہ تو نہیں میں کر سکا، بس میں تو وہ اپنے وہ جو مجھے پتھر لگا میں اسی تکلیف میں مبتلا ہو کر اسی کی پریشانی میں آگے نکل گیا۔ تو اللہ فرمائے گا اگر تو وہ پتھر اٹھا کر محفوظ جگہ پر رکھتا تو جہاں تو رکھنے آتا وہاں ہی تو میں کھڑا تھا، سبحان اللہ، تیری میری ملاقات ہو جانی۔ یہ باتیں کس کے لیے ہمیں؟ حدیث مصطفیٰ میں کملی والے آقا نے یہ باتیں قیامت کو ہوں گی۔ کب؟ قیامت کو پوچھا جائے گا، اللہ قیامت کو پوچھے گا اس بندے سے۔ لیکن میرے مصطفیٰ دنیا میں ہمیں حدیث مبارکہ اپنے کلام الہیہ سے اپنی مضبوط ترین اور بہترین کلام سے ہمیں نواز رہے ہیں کہ اللہ اس طرح پوچھے گا۔ کیوں بھائی ہم نے کبھی یہ خیال کیا یہ کس لیے میرے مصطفیٰ نے؟ اسی لیے کہ میرے امتیوں کو پتہ چل جائے نماز ہی عمل اچھا نہیں ہے۔ اب نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد بھی کوئی عمل ہے، اب رستے میں جاتے ہوئے یہ عمل زیادہ کبھی ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ کبھی سوچ آ جائے کہ یار اس کو اٹھا کے سائڈ پہ، کوئی بوڑھا جا رہا ہے اس کو پکڑ کر سائڈ پہ بٹھا دو، نہیں، ہم تو جلدی میں بڑے ہوتے ہیں نا۔ ہمارا تو وہ جو یوٹیوب دیکھنے کا پیریڈ ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، ہم اگر نماز کے لیے بھی آ جائیں تو ہمیں جلدی یہ ہوتی ہے کہ جلدی جلدی مولوی صاحب ختم کریں، ہم نے جا کے وہ جناب وہ اپنے یوٹیوب پہ جو بدماشی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ آج کی نوجوان نسل ہماری ہم سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کبھی سوچ نہیں آئی ہمیں موبائل بند ہو جائے نا ایک سیکنڈ کے لیے تو ہم سب کو پریشانی ہوتی ہے، کیوں بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، بولو سارے ہوتی ہے۔
سب کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو چارج کریں، لیکن سال ہا سال سے گھر میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، اس کی کسی کو خبر نہیں۔ گھر میں قرآن بند پڑا ہوا ہے، کبھی نہیں کھولا، کبھی نہیں اس کی کھول کے زیارت کی کہ ہم اس کو کھولیں۔ موبائل کے بند ہونے کی بڑی فکر ہے، لیکن اللہ کے کلام کی فکر نہیں ہے، جس کلام کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک لفظ پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ ہم نے کبھی نہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، ہم سمجھ جائے ٹھیک ہے قرآن میں ہے نا۔ میں پچھلے دنوں اسی طرح وہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک استاد نے اپنے بچوں کو کلاس روم میں، یہ لمحہ فکریہ اس لیے آپ کو بتانا، کلاس روم میں اپنے بچوں کو ٹیچر نے کہا کہ ہم نے اپنے اسکول میں ایک لائبریری بنائی ہے اور اس میں مختلف قسم کی کتابیں رکھی ہیں مطالعے کے لیے، تو تمام بچے جو میری بات سن رہے ہیں وہ ان کو کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں جو فالتو کتاب پڑھی ہو تو وہ لے آئیں اور وہ ہماری لائبریری میں رکھ دیں۔ تو کل سے آپ نے اپنے گھر سے جو آپ کے فالتو کتاب ہو وہ لے آئیں۔ لفظ یاد ہے کیا؟ فالتو کتاب۔ سب نے کہا جی سر جی ٹھیک ہے۔ صبح جب آئے تو سر جی نے کہا اٹھو بھائی فلاں لائیو کتاب؟ ہاں پیش کیا، تو کیا تھا؟ دوسرے کو اٹھایا اس نے بھی، تیسرے کو اٹھایا اس نے بھی، ساری کلاس قرآن پاک لے کر آئے۔ اور استاد نے کہا کہ بھائی میں نے تو کہا تھا کہ جو فالتو کتاب، نے کہا جی یہی ہمارے گھر میں فالتو پڑی ہوئی ہے۔ غور کی بات ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا یار یہی سیدھے راستے ہیں، صراط مستقیم کی کھڑے ہو کے تم دعا تو کرتے ہو، نماز پڑھنے آ گئے، کبھی نماز کو سمجھا نہیں تم نے کہ کیا نماز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہتے ہو، وہ کیا راستہ ہے بھائی جس پر چلنا تمہارے لیے کامیابی ہے؟ کون سی کامیابی ہے؟ انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین لوگ ہیں؟ کون لوگ؟ ان کو دیکھو، اللہ جن کے لیے کہتا ہے کہ ان کے پیچھے چلو گے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اگر تم ان کے ساتھ اپنی سنگت جوڑ لو گے تو یہ تعلق بڑا حسین تعلق ہے۔ ان سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی کو پڑھو، شہداء کی زندگی کو پڑھو، انبیاء کی زندگی کو پڑھو۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے تھے، حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو جملہ ہے نا کہ میرے کملی والے آقا کے پاس تھا کچھ نہیں، غریب تھے، یہ کہنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جملہ بدتمیزی کا جملہ ہے اور کفریہ جملہ ہے۔ میرے نبی کے پاس تو سب کچھ تھا، بے شک۔ اللہ خود فرماتا ہے نا اے معبود ہم نے تمہیں دیکھا، ضرورت محسوس کرتا ہوا دیکھا تو ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ غنی، جس کو اللہ غنی کر دے اس کے پاس کچھ باقی رہتا ہے نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب جو کمیاں تھی ہم نے ساری کثرت میں بدل دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے سب کچھ دے دیا اور میرے کملی والے آقا کے پاس سب کچھ تھا۔ کیوں بھائی؟ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، سیاستہ میں موجود ہے۔ کملی والے آقا کیونکہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو دیکھا کہ جانور جو تھے نا، جانور ڈاچیاں گھوڑے، ان کے منہ سے جان نکل رہے تھے، شدت پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا تمہارے جانور جو ایسے لگتے ہیں جیسے شدت پیاس سے ہانپ رہے ہیں، تو کیا صحابہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی ہے، اسی لیے ہم بھی پیاسے ہیں، ہمارے جانور بھی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں من فلاں ادھر آؤ، تم بھی آؤ۔ دونوں صحابہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ ہاں یار، اس پہاڑ کے دوسری طرف، اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک یمنی غلام ہے جو اپنے آقا کے لیے پانی لے کر جا رہا ہے، اس کو بمائے مشکیزہ میرے پاس لے آؤ۔ اس بات سے یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں میں جانتا سب کچھ ہوں، جانتا سب کچھ ہوں۔ اب دیکھیں ذرا عمل دیکھیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا۔ خیر وہ جب گئے انہوں نے دیکھا، وہ یمنی غلام کو پکڑا، وہ کہتا ہے یار مجھے لیٹ ہو جائے گی، آپ مجھے مات کو پڑھاؤ گے، اور مجھے میرا مالک جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ دیر ہونے کی وجہ سے غصے ہو جائے گا مجھ پہ۔ لیکن صحابہ کرام نے فرمایا ہم تجھے تیرے آقا کو نہیں جانتے، ہم اپنے آقا کو جانتے ہیں۔ جو ہمارے آقا کی نظر میں بیٹھ جائے گا اس کے سارے آقا جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ چلو لے کے جانا دی، لے کے آ گئے، مشکیزہ پکڑا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں اب مشکیزہ بھی، یہ سارے اتنا بڑا لشکر ہے، یہ مشکیزے کا کیا بنے گا، یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، اتنی دور سے میں پانی لے کے آیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال یا علی، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ایک پیالہ لے کے، پیالہ لائے، اس میں سے پانی، اس میں پانی ڈالا، اس میں مشکیزے میں سے پانی ڈالا، اور ڈال کر آپ نے سرکار نے یوں انگلیاں اس میں رکھ دی، اور وہ پانی کا پیالہ ابلنا شروع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اپنی سواریوں کو اور اپنے اپنے مشکیزیں لاؤ، بھر لو۔ سبحان اللہ، مشکیزیں بھر لیے، ہر صحابی نے خوب پیٹ بھر کے پی لیا۔ جانور بالکل مکمل طور پر شدت پیاس کو ختم کر بیٹھے تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یمنی غلام تو ڈر رہا تھا، اپنے مشکیزے کو دیکھ اس کا پانی کم تو نہیں ہوا، یہ بھی پورا ہے، اور لے جا دوسری بات سے۔ اب یہ وہ وہاں باتیں کر رہا تھا، اب اسے ابھی نے بتائی نہیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا فکر نہ کر، تیرا غلام، تیرا آقا بھی تجھے کچھ نہیں کہے گا، اور اگر تو نے جا کر یہ عمل بتایا تو تیرا آقا بلکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ یمنی غلام اس عمل کو ہی دیکھ کر اس نے کہا حضور پھر مجھے تو اپنا غلام بنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایمان سے بتائیں جو سینکڑوں کا لشکر پانی سے سیراب کر سکتا ہے وہ غریب ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا یہ بدتمیزی ہے ان کی، اور ان کے اندر ادب کی کمی ہے۔ ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ سب کچھ میرے باپو کے پاس تھا، لیکن کملی والے آقا کا یہ جو عمل تھا کہ کبھی ایک کھجور کھائی، کبھی ستو کے ساتھ گزارا کر لیا، وہ کیوں کرتے تھے؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں بھی غریبوں میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں غریبوں کی غربت پر۔ آج لوگ امیر ہونا فخر سمجھتے ہیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امارت میں سب کچھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو تاکہ پتہ چل جائے کہ موجیں کس میں ہیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا یہاں بھی میں غریبوں میں رہا، کل میں غریبوں میں اٹھایا جاؤں گا اور غریبوں کے ساتھ ہی میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے بندو یہ عمل کس لیے میرے مصطفیٰ نے کیے کہ تمہیں سمجھ آ جائے، امتی بننے کی تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے امتی بن کے عمل کیا کرنا ہے۔ ہم نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات، ٹائم چونکہ بڑا کلوز ہوتا ہے، مضمون بڑا لمبا ہوتا ہے، لیکن اس کو میں کلوز کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی طرف جا رہے تھے، عید والا دن سارے بندے جو بھی خوش ہوتے ہیں
اچھے کپڑے پہنتے ہیں. کبھی خیال کسی نے کیا ہے کہ ساتھ والے گھر والا یتیم ہے، میں نے تو اپنے بچوں کے کپڑے بنا لیے، اس نے بنائے ہیں کہ نہیں؟ کبھی سوچا نہیں. میرے مصطفیٰ نے اس طرف توجہ دلائی. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میدان میں بیٹھے انتظار میں ہیں کہ کملی والے آقا تشریف لائے تو نماز عید پڑھیں. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو گلی کے موڑ پر ایک 7 سال کا بچہ زاروں کتاب بیٹھا سرکار نے اس کو پکڑا کر فرمایا کیوں رو رہے ہو یا رسول اللہ سے. کملی والے آقا کو دیکھ کر اس کی اور ہچکی بن گئی. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا بتا کیوں رو رہے ہو؟ حضور اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے گزرے، وہ عبداللہ کو اپنی انگلی پکڑائے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، اچھے کپڑے پہنے. عثمان غنی کو دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، میں نے سب کو دیکھ رہا ہوں، بچوں سے پیار کر رہے ہیں. حضور میں اس لیے رو رہا ہوں میرا ماں باپ نہیں. سوچ رہا ہوں کہ کہیں میرا بھی ماں باپ ہوتا، آج میرا باپ ہوتا، میں بھی اچھے کپڑے پہن کر اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ میں جاتا. یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، اس کو اٹھا لیا، سبحان اللہ، اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا. یہ ہے درس. امت کے لیے کیا ہے؟ درس ہے. کبھی ہم نے ایسا کیا؟ بولو نہیں. کبھی نہیں. ہم تو گاڑیوں پر سوار ہو کر آج کل جنازگاہوں میں جاتے ہیں. جس قبرستان میں جانے کے لیے سواری لے جانا منع ہے، آج ہم دکھانے کے لیے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے پراڈو میں، اور وہ جنازہ گاہ میں جا کے اپنی پراڈو کھڑی کرتا ہے، اترتا ہے، بڑے پروٹوکول سے وہ جنازے میں جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ گاہ میں جاؤ تو پیدل چل کے جاؤ. کیسے؟ پیدل چل کے جاؤ، پتہ نہیں تمہارے قدموں کے نیچے کتنے آرام فرما رہے ہیں. اور تم بے خبری کے ساتھ اوپر اپنی سواریاں دوڑا رہے ہو. وقت اونٹ گھوڑے ہوتے تھے نا. تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آج ہم نے کبھی خیال نہیں کیا. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور آنسو نکل آئے آنکھوں سے. فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام اسامہ ہے. کیا ہے؟ حضور اسامہ میرا نام. سرکار نے فرمایا آج سے تم میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کو میرے مصطفیٰ سینے سے لگانا اس کو پھر کائنات کی کوئی کمی رہتی ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے کر گئے. عائشہ لبیک. حضور حکم فرمایا سنین کریمین کے کپڑے اچھے کپڑے ہیں تو لاؤ. کپڑے لائے گئے، اس کو کپڑے پہنائے، انگلی پکڑائی. سبحان اللہ. اچھے کپڑے پہنا کر انگلی پکڑائی. عیدگاہ میں گئے، صحابہ انتظار میں کھڑے. یا رسول اللہ اتنی دیر؟ کملی والے آقا کی آنکھوں سے پھر آنسو. کملی والے آقا نے فرمایا میں آج اسامہ کی یتیمی کو دیکھ کر، اس کے معاملات کو دیکھ کر اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. میں نے آج سے اسامہ کو اپنا بیٹا بنا لیا. تو اس لیے اس کی تیاری میں مجھے لیٹ ہو گئی. صحابہ میں کون سی ایسی جرت تھی کہ وہ آگے سے بولتے. لیکن ہم میں یہ کمیاں ہیں. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے. اللہ کے بندو یہ عمل کرنے کے بعد یہ دنیا میں محبتوں کا درس پھیلاؤ گے تو اللہ تم پر راضی ہوگا. یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے اللہ رب العالمین کا وہ راستہ جس پر چلنے کے بعد داتا علی حجویری گنج بخش بن گئے. بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے. اللہ کے ولی کامل جو بنتے ہیں، جن کو درجے ملتے ہیں، وہ یہ عمل کرتے ہیں. وہ یہ کبھی اچھا اللہ کے ولی کو، جتنے بھی اللہ کے ولی آج کل تو خیر جو ولی، یہ تو خیر ولی ہے ہی نہیں. یہ تو
ایک بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے کہ یہ ولی بدر ہے، ٹھیک ہے نا جی. آج کل یہ پیر جو کہلاتے ہیں، آج کل تو بغیر پراڈو کے پیر صاحب چل نہیں سکتے نا. کیوں بھائی؟ بڑی ساری کوٹھی محل ہونا چاہیے، بہت بڑا فارم ہونا چاہیے، اس میں 2-3 پراڈو گاڑیاں ہونی چاہیے. جتنی بڑی سے بڑی گاڑی ہوگی اتنا بڑا پیر ہوگا. لیکن اللہ کے ولیوں کی، میں پیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، میں پیروں کی بات نہیں کر رہا. ان پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق ہے اللہ کے ولیوں سے. اللہ کے ولیوں کو دیکھو، اللہ کے ولیوں کو. کسی ولی کے پاس بڑا گھر نہیں تھا، بہت بڑا علی شان گھر نہیں تھا. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری یہ لاہور کے بلکہ پنجاب کے آقا ہیں. کیوں بھائی؟ سارے ولی کامل آپ کے زیر نگی ہیں. تو حضرت داتا صاحب کا محل لاہور بھی ہے. کیا ساری زندگی کیسے گزاری ہے؟ مصلی پہ گزاری. اور جو قریب آیا اس کو جو طلب ہوئی ہے وہ پوری کر دی. اللہ کا ولی یہ ہوتا ہے. اللہ کا ولی یہ نہیں ہوتا کہ مال بناؤ. مال بنانے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کائنات میں بکھرے ہوئے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بندے اور ان کی مخلوق سمجھ کر اپنے گلے لگا کر ان کے معاملات سارے حل کرتے ہیں. اس لیے امیرو، اللہ تمہاری امانت کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے اس مال میں اور برکتیں کرے، لیکن اس برکت کو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بھی خیال کیا کرو. قریبی غرباء کو دیکھا کرو، قریبی لوگوں میں دھیان کیا کرو کہ کون ضرورت مند ہے. کون بندہ یہاں پہ فروٹ لگاتا تھا اور آج 10 دن سے اس کی ریڑھی فروٹ کی نہیں لگی، اس کو معاملہ کیا ہے، اس کی خبر لو، جاؤ. یہ نماز پڑھنے کا بھی یہی عمل ہے. باجماعت نماز پڑھنے کا کون سا عمل ہے؟ یہی عمل ہے. کملی والے آپ کا نام فرمایا جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہو تو نماز میں کھڑے ہو کر دیکھا کرو دوسری نماز میں کون نہیں آیا اور کس وجہ سے نہیں آیا. اس کی خبر تو کبھی دی ہے کسی نے؟ بندے مر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. مہینے 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے یار وہ فلاں نمازی تھا ہمارا، وہ آتا نہیں آج. او حضرت جی وہ تو مر گیا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نے کبھی خبر ہی نہیں رکھی. یہ باتیں مخلوق خدا سے محبت کرنا اور مخلوق خدا سے پیار کرنا، یہ ہمیں ولی سکھاتے ہیں. کون سکھاتے ہیں؟ ولی. یہ صالحین کے یہ 4 جماعتیں جو ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے ان 4 کے ساتھ تم لگ جاؤ گے تو یا اللہ کیا ملے گا؟ حسن اولئک رفیقا، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی. اللہ فرما رہا ہے. ہم روز کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ یہ ہے نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد نماز وہی نماز ہے جس نماز پڑھنے کے بعد تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد آ جائے، تمہاری زندگی بدل جائے، تمہاری زندگی میں نکھار آ جائے اور تمہیں ہر لمحے اپنی موت یاد رہے. جس کو موت یاد رہتی ہے وہ دنیا معافیہ سے بے خبر نہیں ہوتا. تو جو بے خبر ہو جاتی ہیں ان سے موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ ختم ہونے والا عمل نہیں ہے. موت وہ عمل ہے جو آ کے رہنا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ان رستے پر چلائے جن لوگوں پر چلنے کے بعد لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے. ولی کامل ان کے طریقے کا، ان کی کرامات سن کے تشکیہ حاصل نہ کیا کرو، ان کی کرامات سے سبق لیا کہ ہمیں درس کیا ملا ہے. ہم ان کی بات سنتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ بہت اللہ کا ولی تھا، لیکن یہ نہیں دیکھتے بھی اس کرامت میں ہے کیا، وہ کرامت میں ہمیں درس کیا دے رہے ہیں. جب درس کی طرف تمہاری توجہ ہو جائے گی تو تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی اور تم اچھے طریقے پر چلنا شروع ہو جاؤ گے.
اور اللہ اس کے رسول کی نظر رحمت تم پر نازل ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.